बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से हो नाज़रीन। रब आपको, आपके प्यारों को, सबको सलामत रखे। और आइए मिलकर रब का शुक्र अदा करते हैं कि एक और नया दिन जो है वो हमें ज़िंदगी में नसीब हुआ। और आज मंडे का दिन है, वीकेंड कुछ लोगों का अच्छा गुजरा होगा, कुछ लोगों का काफ़ी मूड ख़राब हुआ होगा मेरी तरह। लेकिन जब आप काम पे आते हैं तो आप ये सोचते हैं कि नो, ये जो काम है ये आपकी ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को आपको बेहतर तरीके से जो है वो पूरा करना है। तो मूड चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। यही ज़िंदगी का मकसद भी है। जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं, जब हम रौनक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि तमाम रौनकें जो हैं, ये तमाम जो हमारी खुशियाँ जो हैं, ये हमारे बच्चों की वजह से हमारी ज़िंदगी में हैं। और जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो कहा यह जाता है कि यूथ पर जो है वो मबनी है हमारी कौम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूथ है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जिनमें मोटिवेशन का लेवल जो होना चाहिए वो क्या हमें नज़र आता है? तो इसका जवाब, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब हमें कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जब हम यूथ की बात करते हैं तो जहाँ एक स्माइल हमारे चेहरे पर नज़र आती है, जहाँ आपको ये नज़र आता है कि यस, हमारी यूथ जो है वो बहुत नित नई चीज़ें कर रही है। अभी मैं कल ही स्क्रीन पे देख रही थी, एक चैनल पर दिखा रहे थे कि एक हमारे यंग लड़के ने जो है वो दिखाया ये है कि आने वाला पाकिस्तान जो है वो कैसा होगा। उसमें उसने ट्रक आर्ट को रखा, उसने रखा कि ये जो हमारी बाइक्स जो चल रही हैं ये उस दौर में, आज से अगर आप बात करें 2050 का पाकिस्तान कैसा होगा तो वो उसमें उड़ रही होंगी। इस तरह की चीज़ें उसने दिखाई। लेकिन उसने ये कहा कि जो हमारा कल्चर है ना वो गुम नहीं होगा, वो यहीं मौजूद होगा। उसने पोल्यूशन भी दिखाया, उसने कहा धुआं भी होगा। आप ये ना समझें कि आप 2050 में चले जाएंगे तो धुआं कहीं गायब हो जाएगा। नो, धुआं भी यहीं मौजूद होगा, ओवरलोडिंग भी होगी, ट्रक भी होगा। लेकिन यस, ये जो पूरी दुनिया हमारे मोबाइल्स पर आ गई है ना, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी ज़रूर आगे बढ़ेगी, बट आपकी जो रिवायतें हैं वो कहीं पीछे नहीं रहेंगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे अच्छा भी लगा कि देखो ये हमारा यंगस्टर है, ये टेक्नोलॉजी को का स्मार्टली यूज़ तो कर रहा है, बट इसको ये पता है कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं। आज की हमारी जो यूथ है, जो 2017 की यूथ है, वो क्या सोचती है? कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चों को, यंगस्टर्स को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, स्ट्रीट क्राइम जिसकी वजह से बढ़ रहा है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और ये चाहते क्या है ज़िंदगी से हासिल करना, ये भी हम पूछेंगे। क्योंकि आजकल जब आप पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं अच्छा ये पढ़ लूँ, इसमें पढ़ के ना आगे जाके पैसा ज़्यादा कमाया जाएगा। अब इस लेवल पर आकर जो है वो स्टडी को डिज़ाइन किया जाता है। क्या ये दुरुस्त तरीका है? क्या यही माशरे से हमारा यूथ जो है वो सीख रहा है? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ नेशनल यूथ असम्बली सिंध के कुछ मेंबर्स मौजूद हैं। सबसे पहले नेशनल यूथ असम्बली सिंध के गवर्नर हैं दानियाल जिलानी, इनको वेलकम करते हैं, जो गवर्नर यूथ सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दानियाल? अल्लाह का शुक्र, ठीक हैं, खैरियत से? आपको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मकसूद अहमद, ये यूथ वज़ीर दाखिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर दाखिला तो बड़ा पावरफुल होता है। आपने बाल अपने असली है ना आपके? ठीक है, ओके, माजरत चाहती हूँ मैं हाथ जोड़ के। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। फरहीन है हमारे साथ, वुमेन एम्बेसडर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फरहीन? खैरियत से हैं? अभी तो हमने वुमेन्स डे भी मनाया था, उस पर तो बड़ी आपने ज़बरदस्त स्पीचेस की होंगी। नहीं, मुझे वुमेन्स डे पे मैं बिलीव नहीं रखती। आप एक दिन थोड़ी होता है। आप औरतों के हक पे बिलीव नहीं रखती हैं? एक दिन थोड़ी होता है, हर दिन होना चाहिए। जो दिन था उस दिन थोड़ा आप ऐसा चमकती कि बाकी जो 360 मैं बाकी दिनों में बहुत चमकती हूँ, इसलिए उस दिन चले। ओके, ये देखें, ये हमारी यूथ का एक ओपिनियन आ गया है सुबह सुबह ही। अब क्या होगा आने वाले, राइट? तो दानियाल से शुरू करेंगे। दानियाल, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, मुझे सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पर आप क्राइम की बात कर लें, करप्शन की बात कर लें, यहाँ पर आप ये बात कर लें कि लोगों को जो उनकी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी वो पूरी नहीं हो पाती, गवर्नमेंट का जो बढ़ती जा रही है, जो आपने पॉइंट्स रखे वो बड़े वैलिड है। आपने कहा हमें हुकूक नहीं मिलते, आपके हुकूक क्या है वो मैं ज़रूर जानूँगी। आज मौका है, आज आप 10 बजे तक तमाम हुकूक अपने बताइएगा एंड होपफुली लोग उस चीज़ को समझेंगे भी। मकसूद साहब, आप तो वज़ीर दाखिला हैं, आप मुझे बताइए, जिस तरह ये कह रहे हैं कि यूथ जो है उस पर एलिगेशन लगाई जाती है,
سو آپ کے پاس جب آتے ہیں یہ ہمارے نوجوان آتے ہیں, ینگسٹرز آتے ہیں, کیا ان کی شکایات کیا ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ سوسائٹی سے ان کو کیا شکایات ہیں؟ اصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دانیال نے جیسے ہی کہا کہ جو ہمارے اوپر ایلیگیشن وغیرہ یہ جو لگائے جاتے ہیں, یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ نوجوانوں سے پوچھتے نہیں ہیں, وہ ان کو ایک راستہ نہیں دکھاتے. نوجوان پوچھتا ہے بڑوں سے؟ بالکل پوچھتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے ہمارے لیے, ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے دور میں کچھ اور ہوتا تھا, اب یہ دور الگ ہو گیا ہے. ہم یہی پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اگر جو کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہے تو ہمارے ملک میں کوئی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ تعلیم بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. پھر اسی طریقے سے روزگار ہے تو روزگار کے لیے مواقع نہیں ہے, اگر ہے تو مختلف لوگوں کے لیے اب صرف کوٹا سسٹم رہ گیا, جس میرٹ کوئی نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کے جو ہے وہ ریشو ہے جو 70% نوجوان ہیں, تو ان 70% نوجوانوں میں سے اکثر اس وقت یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں, اور وہاں جا کر جو ہے وہ بہت ہی ضلالت والی نوکری کر لیتا ہے, اور یہاں سے تعلیم حاصل کر کے وہاں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اپنے ملک میں جو ہے آنے کی حد سے زیادہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں ملک میں آ کے جو ہے اپنے ملک کی ترقی کا حصہ بنوں, لیکن جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیا جاتا. اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز پر نظر رکھ لیں تو وہ صرف نوجوانوں کو وال چاکنگ وغیرہ پہ لگا دیتے ہیں, ان سے تعمیری کام نہیں لیتے ہیں, تعمیری ان کی جو سوچ نہیں بناتے ہیں. ایک سائیکالوجی جو ایک ہوتی ہے کہ مطلب اگر آپ ان نوجوانوں کی تربیت کریں گے تو وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ ملک اور قوم کا ایک سرمایہ بنیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ملک کا سرمایہ تھوڑی بنا ہوتا ہے, پارٹی کا سرمایہ بنا انہوں نے پارٹی کا سرمایہ اس کے لیے الگ طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے. جو آپ نے بات کہی مقصود, میں یہ نہیں پوچھوں گی آپ کی عمر کتنی, یہ غلط سوال ہوتا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ اب جو آیا یہ سارا یہ جو بیکن ہاؤس سسٹم اور یہ وہ جو ہائر اسٹڈیز کا سسٹم آیا, اگر میں پچھلے کچھ سالوں پہلے آپ کو لے جاؤں تو یہ پڑھائیاں نہیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے. ہمارے آج کے بہت بڑے بڑے نام ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی شان کو اونچا کیا ہے, انہوں نے ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھائی کی ہے. جو پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے نا, وہ کبھی ماں باپ سے شکایت نہیں کرتا, وہ بڑوں کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میرے پاس وسائل موجود ہیں ان میں رہتے ہوئے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو یہی میری حقیقت ہے اور یہی میری طاقت بھی ہے. تو اس لیے جتنا ہم کمپلینس کریں گے اتنے ہمیں ایکسکیوزز ملیں گے. میں بھی آپ اپنی جگہ درست ہیں, میں آپ کی بات کو غلط نہیں کہہ رہی, لیکن میں یہ سوچ بھی میں اپنی یوتھ کو یہ بھی میسج نہیں دے سکتی کہ نہیں بھائی وسائل نہیں ہے تو تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. بڑے بڑے نام ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھے, وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے, لالٹین میں بیٹھ. کتنے بڑے نام ہیں جو ہم نے ایسے دیکھ لیے جنہوں نے پڑھ کے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. فرین, آپ کیا کہیں گی ایز اے وومن, جو ہے ایک عورت ہونے کے ناطے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں یا جو ینگسٹر بچیاں ہیں آج ان کو کالج جاتے ہوئے ان کی ضروریات الگ ہیں, اسکول جاتے ہوئے جو شاید پہلے ہمارے ینگسٹرز یا ہماری بچیوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اتنی زیادہ؟ ہاں بالکل ایسا ہے. سب سے زیادہ مجھے جو مسائل نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ خواتین کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جب میں یونیورسٹی میں تھی تو اس وقت اتنا ایشو نہیں تھا, لیکن پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو اکثر جو ہے وہ کبھی پیدل بھی بہت لمبی ٹریولنگ کرنی پڑتی تھی. پھر میں خود رات میں جاب کرتی ہوں جنگ گروپ آف نیوز پیپر میں, تو میری ٹائمنگ سے 6 سے رات کے 1 بجے تک. جب میری اسٹارٹنگ تھی تو میرے آفس سے مجھے وین پرووائڈ نہیں کی تھی رات میں, تو وہ میں بس میں اکیلے سفر کرتی تھی. سب سے بڑا جو مجھے رات میں واپسی میں کیسے, رات کو 11 بجے تک بس چلتی تھی, تو میں وہاں سے اپنے گھر بس میں جاتی تھی, اور یہ 2 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا جو مجھے ایز اے وومن ہونے کے ناطے جو سب سے بڑا ایشو لگتا ہے ینگ, وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے. ہم جابس کرنا چاہتے ہیں, ہم کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں مواقع نہیں دیے جاتے. جب ہم آفسز میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی نہیں کر پائے گی یار, یہ تو لڑکی ہے. جب میں فرسٹ ٹائم میں نائٹ ڈیسک پہ پہلی لڑکی ہوں جنگ کی, جب میں نائٹ ڈیسک پہ کام کر رہی ہوں, میرے علاوہ کوئی لڑکی نہیں ہے. جب میں نے جوائن کیا, میں اپنی اسٹوری آپ کو اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکیں. میں سن رہی ہوں, ہم وطن گوشت ہوں, آپ بے فکر ہو تو جائیں. میں نے جب جوائن کیا تو وہ کوئی مجھے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا, ایکسیپٹ میرے باس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. وہ بھی تھوڑا ڈرتے تھے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں جنگ کی ہسٹری میں. نہیں, بھی 6 منتھ بعد ایسا ہوا کہ میں وہاں کی ضرورت بن گیا. میں چھٹی بھی کرتی ہوں تو سب کو فیل ہوتا ہے کہ کیا بات ہے, یہ ہے پاور, اس پہ تو تالیاں ہونی چاہیے. میری فیملی ایگری نہیں تھی, میرے فادر ایگری نہیں تھے, ایون کہ میرے فادر سے میری بات چیت بند ہو گئی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ
खुद कहते हैं मुझे अपनी बेटी पे फख्र है। एग्जैक्टली। और फरीन देखो, मैं आपकी इसी बात को अगर रिलेट करूँ ना मीडिया की जॉब से, तो आप देखें, चले हम लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसा काम रखा है कि हम स्टूडियो में आते हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो बहुत इज्जत करते हैं, एक फैमिली की तरह है माशाल्लाह, इतने अरसे से काम करें एक दूसरे के साथ। बट वो हमारी औरत, वो हमारे यूथ, वो नौजवान, चाहे ख़वातीन हो, स्पेशली मैं उनका जिक्र इसलिए करूँगी जो पाकिस्तान में फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो सड़कों पर निकल के रिपोर्टिंग करती हैं या पैकेजेस बनाती हैं। सोचो उनको लोगों की मुख्तलिफ नज़रें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बातें सुननी पड़ रही होती हैं। और इसी तरह की हमारी एक एंकर थी सना मिर्ज़ा, मैं उनको पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। उन पर तो बॉटल्स भी फेंकी गई और वो बाकायदा कैमराज ने दिखाया भी कि वो रो रही थी। तो दिस इज़ रियली बैड, चाहे ये एक मर्द के साथ हो या औरत के साथ हो, आप किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते क्योंकि हर शख्स काम कर रहा है ना अपना। सो ये जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं ना, यूथ की, तो उनमें ईगो ज़्यादा होती है, इमोशनल ज़्यादा होते हैं वो बनिस्बत इसके एक मैच्योर शख्स है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। तो ये जो इमोशनल वाला पार्ट है यूथ का, इसको कैसे कंट्रोल करते हो कि नहीं नहीं हो जाएगा, ज़रा मेंटली डिसीजन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, होता है इस तरह की चीज़ें? बिल्कुल, यूथ नाम ही इमोशंस का, लेकिन उसका इस्तेमाल थोड़ा पॉजिटिव होना बिल्कुल चाहिए, इसका पॉजिटिव में इसका इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमारे जो बड़े हैं उनको चाहिए कि हम पे कंट्रोल करें कि अब बड़े हमारे हकूक नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। हम तो पहले प्यार से मांगेंगे, फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर हम कुछ अपने हकूक़ के लिए हम रोड्स पे भी आएंगे। जब फिर हम रोड्स पे आते हैं अपने हकूक़ के लिए तो कहा जाता है जी यूथ इमोशनल हो गई है, यूथ ये कर रही है। फिर अपने वो जो हमारे बड़े हैं अपना बचाव करना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की यूथ, जो पाकिस्तान की यूथ मैं देख रहा हूँ और आगे देखना चाह रहा हूँ, ये ऐसी इमोशन यूथ नहीं है। ये एक बहुत काबिल और बहुत आला म्यार की यूथ है अगर इसका एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। अच्छा, हुकूक की बात हुई ना, तो चलें हुकूक पर आ जाते हैं। मकसूद बताइए क्या हुकूक हैं जिनके जो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मिलें? हमारे हुकूक, जो यूथ के हुकूक है वो सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उनको रोज़गार के मौके देना है। सही। तो तभी जो है आपको एक आउटपुट मिलता है, क्योंकि पाकिस्तानी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि एक बच्चे ने जो है ये तमाम चीज़ें, इसी तरीके से अगर आप हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर उसमें जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे यूथ आपको मिलेंगे। कैरियर काउंसलिंग हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अगर कैरियर काउंसलिंग हो तो फिर हम किसी से पीछे नहीं रह सकते। अच्छा, क्या मैं इस बात पे गलत हूँ कि आज हमारा यंगस्टर जो है जब वो अपना करियर प्लान कर रहा होता है या अपनी स्टडी प्लान कर रहा होता है, तो लिटरली सच्ची बात यह है कि हमें भी नहीं अंदाज़ा था, हमें भी नहीं ये चीज़ होती थी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे करेंगे तो उसमें इतना पैसा बन जाएगा या इसको पढ़ाई करके ऐसा कर देंगे। आज एक बच्चा जब CSS भी कर रहा है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो वो ये कहता है कि यार मैंने ऐसी जॉब करनी है कि जो है ना मेरी गाड़ी पर ग्रीन फ्लैग लगा हो, मेरे लिए गार्ड्स हों जो मेरा दरवाज़ा खोले। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं उस सीट पर जाकर कैसे सर्व करूँगा, वो ये सोच रहा है कि इसको पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में क्या प्रोटोकॉल्स मुझे हासिल हो जाएंगे। इसी तरह आज जब आप लोग अपनी स्टडीज़ प्लान कर रहे हो तो आप यही कहते हो, मैं ये नहीं कह रही कि पैसा बनाना बुरी बात है, मैं ये कह रही हूँ लेकिन पढ़ाई इसलिए करना कि मैं पैसा बनाने के लिए पढ़ाई करूँगा। डू यू थिंक कि दिस इज़ द राइट थॉट कि आप इस तरह चल रहे हो? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि हर नौजवान ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अब लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी हम प्रोटोकॉल्स हो, गार्ड्स हों, ये चीज़ें हो, चेयर्स हो, मेरे आगे पीछे लोग हों। लेकिन बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो इंसानों की खिदमत करना चाहते हैं, जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे हम नेशनल यूथ असम्बली का प्लेटफॉर्म है। अभी आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी बात हुई थी कि नौजवान के प्रोटोकॉल मांगते हैं और ये करते हैं, लेकिन नेशनल यूथ असम्बली के नौजवान हैं वो उनसे बिल्कुल अलग है। हालांकि हमें हर चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन हम ये प्रोटोकॉल्स और ये चीज़ें नहीं। हम होप कैंपेन भी करते हैं, जिसमें होप कैंपेन में हम जितने हमारे गुरबा हैं उनको हम राशन तकसीम करते हैं। उनका जो फ़ंड होता है ना हम किसी मिनिस्ट्री से लेते हैं, ना हम किसी NGO से लेते हैं। हम जितने आपस में सर्कल के लोग हैं उनसे हम इकट्ठा करके हम उनको वो करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि मीडिया पे बतानी नहीं चाहिए। तो अभी जो नेशनल यूथ असम्बली का हम 2 अप्रैल को बहुत बड़ा सेशन करने जा रहे हैं, जिसका दी मेन मोटिव है दी पॉजिटिव साइड ऑफ पाकिस्तान। जो हम कर रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में। इसमें बहुत से मिनिस्टर्स और सेनेटर्स वगैरह आएंगे। इसमें हम जिन नौजवानों ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हुआ है उनके लिए हमने एक अवार्ड्स की सेरेमनी
کی ہے. جیسے کہ APS کا دلخراش سانحہ ہوا تھا, اس کے لیے اس کے بعد جو ایک گانا بنا تھا بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے, وہ جس نوجوان نے پڑھا تھا اس کے لیے ہم شیلڈز کا کر رہے ہیں. اس کے بعد جس نوجوان نے A لیولز میں سب سے ٹاپ میں گریڈز لیے ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. جس نے بورڈز میں پوزیشن لی پاکستان میں ان کا لیے کر رہے ہیں. جو ابھی ہاکی کا ٹورنامنٹ ہوا تھا اس میں جس نوجوانوں نے B ٹیم کا جو ہوا تھا, جس نوجوانوں نے اچھی پرفارمنس کی ان کے لیے جس نوجوانوں نے پاکستان کے لیے کوئی کام کیا. اور آپ یہ بھی دیکھو کہ دانیال بہت سارے فیملیز ایسی ہیں ان کے بچے ہیں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں جو پریولیجڈ نہیں ہیں, جو ان پریولیجڈ فیملیز ہیں, بٹ ان کے بچے جو ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کو سپورٹ بھی کریں اور اسٹڈیز بھی کریں. مزید یوتھ کے جو حقوق ہیں جس کی بار بار بات کریں وہ میں آج چاہوں گی کہ اس پلیٹ فارم کا استعمال کریں اور اپنے حقوق یہاں ظاہر کریں. جو بھی ہیں جو ان کی خواہش ہے وہ یہاں بتائیں. آفٹر دس بریک میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, اور آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کی, اپنی یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کیا سوچتی ہے, کیا چاہتی ہے. اور یقیناً ہر گھر کی جو کہنا چاہیے جو بھی فیملی کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بہتر زندگی گزاریں, وہ ان کی ہر خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے اور ان کو جو ہے وہ ذمہ داریاں ویسے نہ اٹھانی پڑی جیسے بڑوں نے جو ہے وہ تکلیفیں سہ لی ہیں. تو یہ بات تو سچ ہے. ہمارے بڑے, سلام ہے ان سب کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کیں اور بڑی محنت کی, انتھک قربانی دی. اور 23 مارچ کو انشاءاللہ ہم یوم پاکستان سیلیبریٹ بھی کریں گے, اور ان کی محنتوں اور مشقتوں کا نتیجہ یہ ملا کہ ہمیں یہ خوبصورت عرض وطن ملا, پاکستان ملا. اور آج ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کمپلین تو کر رہی ہے, بٹ یس پھر بھی یہ جو کہتے ہیں نا آزادی کی جو سانس ہے اس کو کبھی اس کا شکر کر کے دیکھنا, احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کشمیر میں جب نوجوانوں کا حال دیکھتے ہیں کس طرح وہاں کے نوجوان ہیں, یہ جو برہان وانی والا معاملہ ہوا تھا اور اس طرح کی بے شمار چیزیں, ان کے پاس زندگی کے لیے جو سب سے بڑی کہتے ہیں نا سانس, یہ انسان کا بنیادی حق ہے نا, اس کو ان کو وہ بھی لینے نہیں دیا جاتا آزادی سے. تو پہلے تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں آپ لوگوں کو کوئی سائڈ کر رہی ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بلیسنگز ہیں نا ہم ان پہ پہلے ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں تاکہ پھر جو مشکل چیزیں ہیں ان کو سلولی گریجولی ان کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے. فرین آپ کی طرف میں آؤں گی. انہوں نے تو کہا کہ یقیناً بہت سارے مسائل ہیں جو پیش آ رہے ہیں. آپ نے ایک چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کیا کہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے. ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ایک باپ بھی اپنی فیملی کو لے کر ٹریول کر سکے. ماشاءاللہ سے ہمارے پاس کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے. ہمارے بیچارے لڑکے کیسے لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں, اکثر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. کوئی اور ایسی خاص چیز جو آپ ہماری لڑکیوں کے حوالے سے, اتنی سیلفیز, اتنی پریشانیاں, اتنی ٹینشنز, وہ بھی تو بیجا بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں نا. ہاں بالکل کر رہی ہیں, لیکن میرے خیال سے اگر پازیٹیو ایسپیکٹس کو دیکھیں تو میں پہلے آپ کو ایک بات کہوں گی. آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہو اور ایسی, میں نے پیسے کا ذکر ہی نہیں کیا. آپ نے کہا نو 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 آپ بھی ڈونٹ میک مائی پوائنٹ رانگ. آئی ایم سیئنگ کہ وہ پلان اس طرح کرتی ہے کہ میں نے کہی نا کہ چاہ رہی ہے. ہاں پلان اس طرح سے وہ کرتے ہیں. سوری میں صحیح سے آپ بات کہہ نہیں سکی کہ ان کے پاس ایسی ڈگری ہو جہاں سے ان کو پیسہ مل سکے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ کراچی یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل ایجوکیشن, ٹھیک ہے, اس کا کوئی خاص پاکستان میں اسکوپ نہیں ہے. وہاں پہ جو لوگ ماسٹرز کرتے ہیں ان کا ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں اور وی ول سرو آر نیشن. اور وہ ان اسکولوں میں 7,000 روپے کی نوکری کر رہے ہیں. ان بچوں کے ساتھ جن کو ڈیل کرنا, آپ 1 لاکھ روپے بھی دے دینا تو کوئی عام بندہ انہیں ڈیل نہیں, کیونکہ اس میں آپ کو ڈیڈیکیشن کی, ڈیووشن کی ضرورت ہے, ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے. ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا آپ سوال اپنا ریپیٹ کیجیے گا جو آپ نے کہا تھا کہ سیلفیز. اور نہیں, میں بات یہ کہہ رہی تھی کہ آج ہماری نا, چاہے ہم ینگسٹرس کی بھی بات کریں, دیکھو اس دن بھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی, آپ لوگوں کی بھی نظروں سے گزرتی ہوگی کہ ہمارے یہاں اتنا کریز ہے سیلفی کا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی ایڈونچر ہونا چاہیے کہ بس وہ سیلفی آ جائے, چاہے اس کے بدلے میں آپ کی جان چلی جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں, اسمارٹ فونز آ گئے ہیں اور ہم نے ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیا ہے کہ اسپیس
کریٹ ہو گیا ہے ہمارے گھر کے بڑوں کے درمیان اور ہماری یوتھ کے درمیان. دانیال یہ بتاؤ, یہ چیز تو آپ بھی پرسنلی فیل کرتے ہوگے نا کہ ایک اسپیس آ گیا ہے, اس آئس کو بریک کرنا پڑے گا, تبھی شاید وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ بڑوں سے ہمارا وہ کوآرڈینیشن نہیں ہو پا رہا, اس کو کیا آپ ان ٹیکنالوجیز کو کہیں نہ کہیں اس کا قصوروار سمجھتے ہو؟ بالکل, ٹیکنالوجی کا بہت قصوروار ہے, لیکن اس کا یوزز پہ ہے کہ آپ اس کا اچھے طرح سے یوز کریں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے. کل ایک میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, آپ نے وہ بات کی کہ ایک دوست نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ آج میرے گھر کا وائی فائی نہیں چل رہا تھا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے, یار ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں یہ, مطلب اتنا کریز ہوتا ہے کہ یوتھ والوں کو کہ جب وائی فائی آیا اپنا وائبر یوز کیا ہے, ٹویٹر کیا, تو یہ کر رہے ہیں. لیکن میرے گھر میں مہمان آتے ہیں میں وائی فائی بند کر دیتی ہوں, کہتے ہیں کیا ضرورت ہے, اور کہ آپس میں مل کے بیٹھے, اور آج آپ کا مہمان آتا ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں یار ذرا پاسورڈ تو بتانا, واٹ از دس, یہ کیا ہے, آپ اپنا ٹائم ہی نہیں گزار پا رہے. تو یہ تو مانتے ہو نا یہ چیز غلط ہے؟ بالکل بالکل, یہ چیز غلط ہے, اور یہ نوجوانوں کو ان چیزوں سے ہٹ کے تھوڑا سوشل کام میں آنا چاہیے, تھوڑا کچھ یہ بھی بالکل کریں, یہ چیز کریں, لیکن انٹرٹینمنٹ کی حد تک کریں, بالکل ایک کریز کی حد تک نہیں کریں. اگر کریز کی حد تک کرنا ہے تو اپنے ملک کے لیے کریں, اپنی آخرت بنانے کے لیے کریں. جیسے کہ آپ نے برہان وانی کی ذکر کیا, کیونکہ ایک وہ نوجوان تھے, ان کی ہم انہیں آج کا نوجوان انہیں ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہے, اور میں ان کو ان کی قربانی کے سلام پیش کرتا ہوں کہ برہان وانی کی قربانی کے بعد ایک کشمیر, آزادی کشمیر کی تحریک ایک دفعہ پھر جاگ اٹھی ہے. آج دیکھیں کہ ہر نوجوان اس برہان وانی کے اس جو انہوں نے شہادت دی تھی اس شہادت کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے. آج میرا خیال ہے 3 ماہ سے کرفیو نافذ ہے, اور نوجوان کس طرح مقابلے کر رہے ہیں. میں دیکھ رہی تھی اسی انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک بچہ ہوگا 7-8 سال کا, وہ وہاں جو انڈین آرمی ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا, اور پتھر لے کے, ان کے پاس گنز ہیں, یہ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے مارو مارو, اور وہ ان کی بھی انہوں نے دکھایا ورنہ کہ یہ بچہ آ کے اتنی, کیونکہ کہتے ہیں نا جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مار دیں گے نا. جب موت کا خوف ختم کر دیں نا آپ جن لوگوں سے, ان سے زیادہ خطرناک پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا. سو یہی چیز ہے وہاں پر لٹرلی, بٹ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مشکل کو آسان کرے اور ان کے حق میں بہتر فیصلہ کرے, اور دشمنوں کو عقل دے, اگر ان کو عقل نہیں آ سکتی تو پھر ان کو نیست و نابود کر دے. یہی دعا کر سکتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے لیے, اس سے اور بہتر الفاظ تو میرے پاس ہیں نہیں استعمال کرنے کے لیے. وزیر داخلہ صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آج چاہے میں بھی ہوں, میں یہ کیوں کہوں کہ دوسرا سوچتا ہے, میں بھی یہ سوچتی ہوں گی, میں نے بھی یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت اسٹرگل کی ہے, اور وہ ایک لمبا پیریڈ ہے جو یاد کرتی ہوں تو آج چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ وہ وقت گزر گیا. لیکن آج جب ہم نکلتے ہیں نا نوکری کی تلاش میں, تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایسی نوکری ہو کہ جاتی آپ کرسی میں بیٹھیں. وہ جو اسٹرگل ہے نا وہ آج ہماری یوتھ نہیں کرنا چاہتی. آئی ایم سو سوری, بٹ یہی ایک سچائی ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہتی. ان کو لگتا ہے کہ شاید جائیں گے, آپ کے لیے کوئی دروازہ کھلے گا, آپ کو پہلے کا صاحب آئیے کرسی پہ بیٹھیے, یہ ٹھنڈی مشین والا کمرہ آپ کا ہے, یہاں بیٹھنا. یہ تو پریکٹیکل لائف تو یہ نہیں ہے. سو واٹ ڈو یو سے, اس سوچ کو کیسے بدلیں گے آپ ینگسٹر کی؟ ہم نکلے ہی اسی سوچ کو بدلنے کے لیے. اچھا, کہ ہم جو ہے وہ جو صبح اٹھ کے مارننگ شوز میں آنا, پھر جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ جانا, اور نوجوانوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا, اور ان کو یہ بار بار بتانا کہ زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے جو آپ لوگوں نے اتنا سمجھ لیا ہے. صحیح. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا میڈیا اس کے اندر جو ہے وہ میں کہوں گا کہ اپنی ذمہ داری یہ نبھائے, کیونکہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ پروٹوکول سسٹمز اور یہ تمام چیزیں حد سے زیادہ دکھاتی ہیں, تو جس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ چیز بڑھ رہی ہے کہ جو ہے ہمارے پاس بھی یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. وہ جو جن کی ہوتی ہیں ہم ان کی دکھاتے ہیں, ہم کوئی الگ سے تھوڑی لے نہیں, مطلب الگ سے نہیں ہوتا, لیکن ایک بات وہی ہے نا کہ ایک پازیٹیو وے میں دکھانا ہے اور ایک ہے نیگیٹو وے میں دکھانا ہے. صحیح صحیح. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب ہمارے ہاں جو ایک پچھلے کچھ وقت پہلے جو ہے وہ تقریباً 3-4 سال پہلے جو کراچی کا جو حالات تھے, اس کے اندر جو ہے مطلب کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے اندر اگر سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہوا ہے تو یوتھ ہوا ہے. بالکل. کسی بھی مطلب تمام جگہوں سے یوتھ سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہوا ہے. تو پھر جو ہے وہ ہم یہی کہیں گے کہ جو ہے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ نوجوان کرے تو آخر کیا کریں. یونیورسٹیز کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں, کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. ایک بار آ جاتا ہے مارکیٹ میں کہ MBA چاہیے, تو تمام کے تمام والدین اور تمام بچے لگ جاتے ہیں MBS کرانے میں. MBBS کے لیے جو آ جاتی ہے کہ MBBS کی اتنی زیادہ وہ ہے ویلیو ہے, تو پھر سب MBBS میں چلے جاتے ہیں. اب تو یونیورسٹیز نے, کالجز نے اور جو ہے وہ تعلیمی اداروں نے بھی پیسہ بنانے کے لیے بس بنا لیا کہ ایک ایم بنا لیا کہ بس پیسہ ہی کمانا ہے.
اگر آپ جا کے دیکھ لیں یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیں, کراچی یونیورسٹی دیکھ لو, NAD یونیورسٹی دیکھ لو, یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. ان کی فیسز حد سے زیادہ ہے کہ ایک غریب بچہ افورڈ نہیں کر سکتا. کراچی یونیورسٹی کے اندر میں خود مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ بچے جو ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ 4 سیمسٹر سے 5 سیمسٹر کے فیس نہیں دیے گئے, کہ مطلب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب کس طریقے سے ہم وہ کریں. تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ کوئی وہاں پر کمیٹی موجود ہوتی ہے کہ جس طرح اگر اس طرح کے بچے ہیں جو پہلی تو بات یہ کہ آپ جب گورنمنٹ ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر تو پھر یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر ایسی چیز ہے تو کوئی کمیٹی ہوتی ہے اس طرح کی جا کے وہاں بول سکے کہ اس طرح کی اسٹوڈنٹ ایڈوائزرز ہیں, لیکن بہت مشکل ہے, نہیں کرتے. اکثر ہے جو ہے وہ پھر ریکوائرمنٹس اتنی رکھ دیتے ہیں کہ وہ ہر بچہ مطلب نہیں لا کر سکتا. مطلب ایک بچے کو جو ہے والدین نے داخل کر دیا. اب جیسے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کراچی یونیورسٹی سے اگر آپ MBA کریں گے تو اس وقت ان کی فیس جو ہے وہ 44,000 ہے. صحیح. اور 35,000 تو مارننگ میں ہے, تقریباً جو ہے وہ 44-45 جو ہے وہ ایوننگ میں ہے. تو ایک عام غریب بچہ کبھی افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایزیلی افورڈیبلٹی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے دانیل, آپ کچھ میرے خیال سے یہ جو ان سب چیزوں کا مسائل کا حل ہے وہ یہ ہے طلبہ یونین, جو کہ ایک یوتھ کا حقوق تھا یونیورسٹیز کے اندر جس پہ بین لگا دیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بہت دوسری نظر سے بھی دیکھا جاتا تھا کہ جی طلبہ آگ لگا دیتے ہیں روڈز. میں بالکل اس یوتھ کے خلاف ہوں, لیکن جب طلبہ یونین ہوگی, آپ کی جتنی سیاسی تنظیمیں, آپ نے سیاسی تنظیموں کو تو یونیورسٹیز کے اندر چھوڑ دیا, ہاسپٹلس کے اندر سے چھوڑ دیا, لیکن طلبہ یونین کو نہیں آپ چھوڑ رہے. کیونکہ جب طلبہ یونین ہوگی سب سے پہلے ایک جتنی سیاسی جماعتیں ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی. وہ طلبہ یونین ہی بہترین, جب وہ یونائٹ ہوگی طلبہ, کیونکہ طلبہ یونین کا مطلب ہوتا ہے یونائٹ. جب وہ یونائٹ ہوگی اپنے حقوق کے لیے لڑے گی تو آٹومیٹک جو کمیٹیاں ہیں, جو وائس چانسلرز ہیں, ڈینز ہیں, وہ سب ان کی سنیں گی. تو میرے خیال سے کہ طلبہ یونین کو نا سب سے پہلے اس ٹائم پہ پاکستان میں ایکٹیو ہونا چاہیے. ان کو بحال ایکٹیو نہیں, وہ ان پہ پابندی لگائی ہے, اس پابندی کو ہٹانا چاہیے, کیونکہ بالکل. اور طلبہ کو سیاست کا حق دینا چاہیے, کیونکہ یوتھ کو جب تک آپ یوتھ کو پالیٹکس کا حق نہیں دو گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ جتنے بھی آپ ملک اٹھا لیں, وہ جب تک انہوں نے اپنی یوتھ کو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ یوتھ کی پارٹی ہے, یوتھ بڑا ان کو سپورٹ. میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ہم جو جیسے انہوں نے بات کی طلبہ یونین, جب طلبہ یونین تھی تو اس وقت ہماری لیڈرشپ ہمیں مطلب مل رہی تھی. اگر آپ بات کر لیں تو جاوید ہاشمی, میں آپ کو نام لے رہا ہوں, جاوید ہاشمی طلبہ یونین سے نکلے تھے, اور اسی طریقے سے شیخ رشید طلبہ یونین سے نکلے, خواجہ سعد رفیق, شاہ محمود قریشی, یہ سارے وہ عباسی. اب آپ لوگوں کی کوئی اس طرح کی یونین نہیں ہے تو اس کے لیڈر نہیں ہے کوئی, اب سیاسی تنظیموں کے ہاتھ دے دیا نا, کوئی ایک اس طرح کا پوائنٹ ہو جس پہ جا کر آپ اپنی کمپلینٹس رکھ سکیں اور پھر وہ آگے جا کر لوگوں تک جو ہے وہ اس کو پہنچا سکے کہ ایسے. تو کوئی اس طرح کا آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے. بالکل. میں آپ کو تھوڑا سا طلبہ یونین کا, کیونکہ ایک امیج دوسرا بھی کچھ میڈیا لیتے ہیں, طلبہ یونین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا. الیکشنز ہوتے ہیں اس میں, مطلب ایک ڈیموکریسی, جیسے ہمارے ملک میں ہر کوئی اپنی کوئی کرپشن بچانے کے لیے, کوئی اپنی چوری بچانے کے لیے جمہوریت کے کرتا ہے, لیکن جمہوریت طلبہ پہ, یوتھ پہ بھی تو امپلیمنٹ کریں. طلبہ کا یہ ہوتا ہے کہ 3-4 طلبہ الیکشنز کنٹیسٹ کرتے ہیں, جس میں پوری یونیورسٹیز کے جتنے طلبہ ہوتے ہیں, جن کے پاس ID کارڈ ہوتے ہیں, اس کے لیے الیکشنز کمیٹی بنتی ہے. الیکشنز جو پورا الیکشن کمیشن, جس طرح جنرل ووٹنگ ہوتی ہے باہر, اس طرح ووٹنگ ہوتی ہے. اور مطلب وہ طلبہ کا حقوق ہے کہ یار آغا بھائی اس دفعہ طلبہ یونین کے پریزیڈنٹ بن گئے, یہ کام صحیح نہیں کر رہے, تو نیچے اسٹوڈنٹس کا حقوق ہے کہ ان کو ہٹا کے اگلی دفعہ مجھے ووٹ دیں. الیکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار میں نے اس کا کام نہیں کیا, ان کی شکایت نہیں سنی, تو اگلی دفعہ مجھے ووٹ نہیں پڑیں گے. تو اس سے ایک بڑا اچھا امیج آتا ہے, اور آپ کو ایک پولیٹیشین, جو ایک پیور پولیٹیشین ہوتا ہے نا, وہ آپ کو ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اور مطالبہ ہے طلبہ کا, کیونکہ آج پروگرام ہی اسی پہ ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جو یوتھ کا سب سے بڑا حقوق ہے وہ ہمیں فیصلہ سازی مہم میں شامل کیا جائے. یوتھ کو جی شامل کیا جاتا ہے, جی پولیٹیکل پارٹیاں یوز کرتی ہیں, جی جھنڈے لگا دو, وال چیکنگ کر دو, ٹریفک بلاک کر دو, اس کو مار دو, یہ کر دو, لیکن ہمیں فیصلہ سازی کی مہم میں شامل کرنا چاہیے. ہمیں جنرل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلیز اور پروویژن اسمبلی میں ہمیں حقوق دیے جائے. دیکھیں آپ خواتین کی سیٹس ہیں. آپ نے ابھی وزیر اعظم صاحب جب آئے تھے ہولی کی تقریب میں یہاں, تب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. بالکل میری ملاقات. تو آپ نے یہ جو ساری باتیں, جو آج میں خاموشی سے سن رہی ہوں آپ کی باتیں, میں بھی آپ لوگوں کو ان باتوں کی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں, بہتر ہیں, جو لوگوں تک جا رہی ہیں.
تو آپ نے ان کے سامنے رکھی یہ ساری چیزیں؟ بالکل. ہولی کے بعد پرائم منسٹر سے میری گورنر ہاؤس میں بھی ملاقات ہوئی تھی, تو کیونکہ ابھی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آئے تھے تو میں نے انہیں دو تین چیزیں بات کی تھی کہ یہ آپ یوتھ کے لیے کریں. تو ایک تو میں نے بات کی تھی کہ یوتھ کو اس کا حق دیا جائے, تو انہوں نے پوچھا کیا حق؟ تو میں نے کہا آپ خواتین ہیں ہماری, آپ نے ان کے لیے نیشنل اسمبلی میں, پروویژن اسمبلی میں آپ نے ان کے لیے سیٹس رکھی ہوئی ہیں. ہماری اقلیت برادری آگی, منارٹیز جن کے پروگرامز میں آئے تھے ان کے لیے آپ نے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. لیکن جو یوتھ آپ کی بیک بون ہے, آپ اس کے لیے بھی تو سیٹس رکھیں. آپ لوگ اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں. بالکل, جیسے اس کے لیے ہم نیشنل یوتھ اسمبلی نے نیکسٹ کیا رکھا آپ نے ان کے سامنے؟ اس کے علاوہ میں نے ایجوکیشن سسٹم لکھا. جب گورنر صاحب سے بھی میری ایک ملاقات ہوئی تھی, تو جی زبیر صاحب, تو ان سے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو ان سے پوچھا کیا, تو میں نے ان سے رکھا کہ ایجوکیشن سسٹم, کیونکہ ہمارے ایک پہلے بھی ممبرس ہیں نیشنل یوتھ اسمبلی کے, انہوں نے ایجوکیشن پالیسی بنائی تھی کہ سندھ میں جتنے بند سکول ہیں ان کو کیسے اوپن کیا جائے اور ان کو کیسے چلایا جائے. وہ پالیسی بنائی تو صحیح, ان کو پرائم منسٹر آفس میں بھی بلایا گیا جب سید یسر رضا گیلانی تھے پرائم منسٹر, لیکن انہیں ایک شیلڈ تھمائی گئی اور گھر پہ بھیج دیا گیا, اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد نیکسٹ کیا تھا؟ میں نے نیکسٹ ایجوکیشن پالیسی پہ بتایا. یہ دو چیزیں میں نے بتائی, تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ پھر گورنر صاحب کے ہمیں انہوں نے لگایا کہ یہ دیکھیں گے, کے ذمہ لگایا کہ اب یہ آپ ان سے اس میں کوآرڈینیشن میں ہے. بالکل, ابھی تو سنگل مطلب چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی, تو ابھی گورنر صاحب سے ہمیں ان کی 2-3 دن پہلے ان کی پی آر او کی کال آئی تھی, تو ہم نے انہیں ڈیلیگیشن کے لیے ایک لیٹر دیا تھا کہ ہم ڈیلیگیشن, اب ہم جتنی ہماری نیشنل یوتھ اسمبلی کی تقریباً 800+ ممبر ہیں اس سیشن کے, مطلب یہ 2-3 ماہ کے اس سیشن کے ممبر, ہم گورنر ہاؤس میں جائیں گے اور اس پہ گورنر صاحب کے سامنے اپنے حقوق رکھیں گے. رائٹ, چلو اچھی بات ہے. اور آج جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ نیشنل یوتھ اسمبلی کے جو یہ لوگ جو ممبرز ہیں کہ آپ حقوق کی جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں اپنی, یہ پروٹیسٹ ہی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. آج میرا پروٹیسٹ کا شو چل رہا ہے یہاں پر. ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی یوتھ کی, جس پر کہتے ہیں ہر تقریر میں آپ یہی سن رہے ہوتے ہیں, سیاسی تقریریں ہوں یا جو ہے وہ موٹیویشنل سپیچز ہوتی ہیں, اس میں یہ ہوتی ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, جو ہماری نوجوان نسل ہے, وہ آ کے جو ہے ہر چیز کو تبدیل کر دے گی, وہ سین کو چینج کر دے گی. ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں. تو ایک ایکسپیکٹیشنز میں بھی آپ لوگوں سے رکھتی ہوں, وہ یہ کہ اس وقت فرحین جو ہے وہ اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتی بھی ہوں گی, اور میں چاہوں گی پہلے میں فرحین سے شروع کروں. کچرا بہت ہو گیا میرے شہر میں, ہے نا؟ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے یہ شہر روشنیوں کا شہر آج کچرے والا شہر ہو گیا؟ فرین کیا کہو گی اس کے اوپر؟ اس میں یہ کہوں گی کہ جب گورنمنٹ تو کچھ کر نہیں رہی, ٹھیک ہے, ہم خود کیمپین چلانے چاہیے, کیونکہ ہم اپنا کردار ادا اس طرح کر سکتے ہیں, تاکہ ہم بلیم کریں, ہم خود کام کرنا شروع کریں. تو مقصود صاحب اور دانیال صاحب, یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, بیڑا اٹھاتے ہیں, تو ذرا آئیے کچرا اٹھانے کا بھی مل کے بیڑا اٹھا لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں اس شہر کے لیے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ کچھ تیار ہے؟ اب تیاری آن ایئر بول رہے ہو, اس سے پہلے نہیں تیاری کی؟ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک سیشن باقاعدہ بلایا تھا, سیشن میں باقاعدہ ہم نے کمروں میں بیٹھ کے نہیں کرنے ہوں گے, یہ کانفرنس ہالز میں نہیں ہے, اس کے لیے سڑک پہ نکلنا ہوگا. پلاننگ تو وہیں پہ ہوگی نا, پلاننگ تو وہیں پہ ہوں گی. اس ملک کے لیے ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں بھی سپورٹ کیا جائے. جیسے فکس اٹ کا عالمگیر نے جب وہ اپنا ٹریکٹر لے کے اپنے وسائل سے کچرا اٹھاتا ہے تو اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو ہم ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کر رہے. میری بات سنو دالیان, ایک میری بات سنو. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھو ایک چیز تو مانتے ہو نا کہ جب آپ اچھائی کے لیے نکلتے ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے, اور ہر کوئی برا نہیں ہے, رائٹ؟ میرے خیال سے اگر 10 میں سے 8 لوگ برے ہوں گے تو 2 لوگ اچھے بھی ہوں گے, جو کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کو کہیں گے کہ نہیں یار یہ صحیح کر رہا ہے, مجھے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہر چیز کرپٹ ہوئی ہوئی ہے, سارا نظام برباد ہو گیا ہے, اور یہ سوچ کے ہم بیٹھ جائیں گے, پھر تو یعنی ہم نے ہتھیار ڈال دیا. یہ سرنڈر تو نہیں کرنا نا, ہم نے نکلنا ہے, کوئی نہ کوئی تو ہمیں ہمارا سپورٹ کرے گا. انشاءاللہ ہم نکلیں گے بھی اس کے لیے. اور ہم کب نکل رہے ہو ویسے آپ لوگ؟
इंशाल्लाह हम कल मीटिंग बुला के तो मीटिंग बुलाओ और आप लोग शुरू करो. मैं आपसे वादा करती हूँ मैं खुद आऊँगी अपनी टीम के साथ और आप लोगों की उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे. मैं ये भी प्रोग्राम चलाऊँगी जिसमें आपने इस बात को वो किया और फिर मैं वो भी दिखाऊँगी कि देखो हमारी यूथ कितनी जो है वो कमिटेड है. मैंने एक जिम्मेदारी दे दी है दानियाल को. मुझे पता नहीं लेकिन ये है कि इस चीज़ हो सकती है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. इंशाल्लाह और इसके साथ मुमकिन तो सब है. और जो है वो हम लोग हमारी वही बात है ना कि हम लोग कोशिश करते हैं. हमें जो है वो जैसे आप लोग सराहते हो तो हम लोगों के जो अंदर और भी वो आ जाती है कि हम जो है और भी आगे जाके बढ़ें और काम कर लें. ट्रू. जैसे इन्होंने आलमगीर की एक मिसाल दी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है. इसी तरीके से जो है वो हमने कई कोशिशें की हैं. आपको मैं अब एक और अंदर की जो हमारी यानी अपनी एक बात थी कि जो है हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब की हैं लेकिन रुकावटें खड़ी कर देते हैं. सही. देखिए आप लोग 10 जिस तरह आप लोगों ने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब से आप मिले, गवर्नर साहब से मिले, आप लोग बड़े लोगों से जिस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं आप कहीं ना कहीं उनसे ताल्लुक़ तो है ना. ठीक है. अब अगर आप लोग उनसे बात करते हो या उनसे अपने लेवल की बात करके और वैसे भी अगर आप सड़क पर निकल के आप सफाई करना शुरू करो तो आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. और अगर आप अल्लाह ना करे अरेस्ट या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो आज मीडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना पावरफुल है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही होती है तो वो उस पर मीडिया भी बहुत शोर मचाता है. ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रही होती. मिलती है ना सपोर्ट. इस पे मुस्कुराओ नहीं हाँ बोलो. बिल्कुल मीडिया की तरफ से तो सपोर्ट मिलती है हमें. तो हम इंशाल्लाह निकलेंगे तो आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत होगी. डेफिनेटली. तो इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में इसमें हम कमेटी बना के हमको एक एरिया चॉइस कर लेते हैं जिससे पहले हम ये नहीं कहते कि हम बड़े बड़े जो कचरे के ढेर जो सालों से पड़े हुए हैं वो उठाएंगे. हम सबसे पहले झाड़ू से स्टार्ट करेंगे. और हमारा मेन मकसद क्योंकि हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है ना कि हम ट्रैक्टर लेके आए बड़ी सी मशीनरी लेके आए क्योंकि ये जो कचरा है ये छोटी सी मशीनरियों से उठने वाला नहीं है. सालों का कचरा है. हम एक झाड़ू से स्टार्ट करेंगे और हमारा मेन मकसद होगा मैसेज हम गवर्नमेंट को देंगे कि ये देखें ये काम आपका था. और ये काम ये आज की यूथ कर रही है. आप भी करेंगे तो ये यूथ इस गंदे शहर को बर्दाश्त नहीं कर सकता. ये रोशनियों का शहर है. जुनैद जमशेद भाई की जब प्रोग्राम हुआ था तो उस टाइम ही मैंने जिक्र किया था. हमने जुनैद जमशेद भाई के साथ जब जेडीसी के साथ मिलकर कैंपेन की थी कचरा साफ करने की तो हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे कहा ना कि ड्राइंग रूम्स की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्राइंग रूम्स की इस सियासत में या इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते. हमने जुनैद जमशेद भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको. तो हमने उनके साथ मिलके 2 या 3 दिन पूरे दिन 3-3 दिन हम उनके साथ रोड्स पे हमारी यही नेशनल यूथ असेंबली और यही पाकिस्तान लेकिन की यूथ अब वो उस टाइम निकले. अब दोबारा निकलोगे ना तो उनको भी सुकून मिलेगा कि जो मैं काम अधूरा छोड़ के गया उस काम को मेरे बच्चे जो है मेरी यूथ जो है वो मुकम्मल कर लिए. तो आज मैंने ऑन एयर पक्का वादा ले लिया है दानियाल से. इंशाल्लाह मुझे भी उम्मीद है और डेफिनेटली जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उनमें रहते हुए जो भी कर सकें क्योंकि टनों की तादाद में इस वक्त कराची शहर में कचरा मौजूद है. सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज बट यस जो लोग करना चाहते हैं वो उसको डेफिनेटली मैनेज करेंगे. फरहीन जहाँ हम ख़वातीन की बात करते हैं वहाँ पर जो है ये बात भी आ जाती है कि मैरिट का बड़ा मसला होता है. उनको कोटा सिस्टम कर दिया जाता है इस तरह की कुछ इस हवाले से बात करना चाहोगी अगर ख़वातीन के हुकूक की बात करें तो? इस हवाले से भी कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है. जैसे कि मेरिट के ऊपर भी जब अब ब्रांच यूनिवर्सिटी में देखें तो इवनिंग के अंदर परसेंटेज कुछ और होती है और मॉर्निंग में जो बहुत फ़र्क होता है. राइट. तो इस हवाले से पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है कि एक चीज़ अब कोई प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम उसको रिज़ल्ट को देखते हैं कि रिज़ल्ट की परसेंटेज क्या है. ये नहीं देखते कि बंदे का टैलेंट क्या है. सही. अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मॉर्निंग की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं इवनिंग की नहीं कर सकते. तो इवनिंग में मेरिट कम है और मॉर्निंग में बहुत हाई है. इस वजह से वो उन फील्ड्स में नहीं जा सकते. नहीं जा पाती लड़कियाँ जिसमें वो अच्छी तरीके से काम कर सकती है. सही. तो वही बात की कैरियर काउंसलिंग भी आ जाता है इसके अंदर और ये कि आप वो चीज़ देखेंगे कि क्या कर सकता है. तो ट्रू. अच्छा एक और भी चीज़ है जो जहाँ हम बात करें कि हमारी यूथ जो है माशाल्लाह से बड़ी एनर्जाइज है और बड़ी इमोशनल है. एक और चीज़ आई जो बड़ी तकलीफ दह चीज़ है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी आप सुने कि ये नशे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है. ठीक है. और ये सिर्फ मैं सिंध की बात नहीं कर रही. आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में छोटी जगहों पे चले जाएंगे वो सस्ता नशा कर रहे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ तरह का. बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे वहाँ वो बड़े लेवल का महंगा नशा कर रहे हैं. सो ये एक उस दिन में भी पढ़ी थी कोई नई चीज़ आई है उसको पढ़ के जो है वो पेपर्स अच्छे हो जाते हैं नींदें उड़ जाती
جاتی ہیں لوگوں کی, مجھے نام بھی نہیں پتا, میں نے کہا اے کیڑی شے ہے اس طرح کی چیزیں. تو مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہماری یوتھ اس طرف کیوں آ گئی ہے, یہ کون سے طریقہ کار ہے جنہوں نے اپنا لیا اور ایسا ہو رہا ہے آن فیلڈ موجود؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے, اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں نشے پہ لگا دیتے ہیں. ہمارے آج کل کے زیادہ تر نوجوان, جس میں ہمارے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی شامل ہیں, جو آج کل سگریٹ یا وہ چرس وغیرہ جس کو کہتے ہیں, وہ ایز اے فیشن پیتے ہیں. شیشہ ہو گیا آپ کا, وہ ایز مطلب آپ دیکھیں پہلے تو ہوٹلز میں بارز اوپنلی عام تھے کہ شیشہ. اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک اسٹرکٹلی وہ لینا چاہیے کہ اس کو سگریٹ کو بین کرنا چاہیے, اور خاص طور پر یونیورسٹیز ایریا کے, مطلب جتنے یونیورسٹیز کا ریڈ زون آتا ہے اس کے اندر. اور آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ اسموکس ایریا بنے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ اس میں یونیورسٹیز والوں کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کروانا چاہیے کہ کم سے کم ایک اسموک ایریا نہ ہو. اس کے بعد ہمیں جو ان سب سے مین چیز ہے ان کے پیرنٹس, اور پیرنٹس کے علاوہ پھر ٹیچرس, ان کی جو دوست یا ایسی چیزیں کرتے ہیں ان کی کونسلنگ کرنی چاہیے, کیونکہ اگر جو پیار سے آپ کسی کو چیز سمجھاتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو جب تک ہم کونسلنگ کریں گے, اس کے لیے بھی ہم نے ایک کمپین کی تھی جس میں ہم نے سندھ کی 1-2 یونیورسٹیز کے, ایک جامشورو یونیورسٹی سندھ اور ایک کراچی کی یونیورسٹیز ہم نے چوائس کی تھی, جس میں ہم نے یہ نشہ آور چیزیں کرنے کے نقصان بتائے کہ گٹکا کھانے سے انسان کو کیا, ہم نے ڈیفرنٹ شیپس ان کے بتائے تھے کہ اس کا آپ کو منہ کا کینسر ہو سکتا ہے, جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے بنسبت بات. اس کے علاوہ ہم نے پھر گلاس کے اندر وہ جو اب ایک گٹکا سا آتا ہے وہ بتایا کہ وہ ڈالیں تو اتنے منٹ میں اس طرح یہ چیز. اب ہم نے ایک چیز ڈالی تھی, مجھے اس چیز کا نام نہیں ہے, تو وہ جانور تھا چھوٹا سا, تو وہ چیز مر گئی تھی وہ گٹکا کھا کے. تو ہم نے یہ اس طرح کی ایگزامپلس دے کے یوتھ کی کونسلنگ کرنے کی کوشش کی تھی, اور اس طرح کے سیمینار. یہ جو اسموک ہے یا اسموکنگ کرتے ہیں یا شیشہ, یہ اب اچھا پرابلم یہ ہے نا کہ آپ ایک گیدرنگ میں ہیں, آپ یونیورسٹی میں, کالج میں, آپ کا ایک گروپ ہے, اس میں اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے اور آپ کا ایسا گروپ ہے تو آپ کو کہتے ہیں آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا وہ سوسائٹی کے ساتھ نہیں چل رہے. جب تک آپ کسی نہ کسی طرح کی ایڈکشن نہیں کر رہے ہوتے, آپ کو جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ کہا جاتا ہے. آئی ایم سو سوری, وہ کمپنی ہی آپ کے لیے نہیں ہے جس کمپنی. اور دا پوائنٹ از کہ ہماری یوتھ اتنی سمجھدار ہے کہ وہ اپنے لیے ڈیسیجن خود لے سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ بین لگانا چاہیے, بٹ آپ جن لوگوں میں بیٹھ رہے ہو مقصود, وہ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ آپ دیکھیں آپ. اور یہاں یہ نہیں ہوتا کہ شروع میں آپ کو پیسے سے چیز دی جائے, شروع میں آپ کو جب انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو اس ٹائم آپ کو فری دی جاتی ہے. ہاں, یہ نالج آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جمع کرتے ہیں, آپ کو فری میں دی جاتی ہے. میں کراچی یونیورسٹی کی آپ کو ایک مثال دے دوں کہ کراچی یونیورسٹی میں کوئی آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا کہ مطلب کوئی بینڈ ہو. وہاں پہ کینٹینز پہ کل یہاں مل رہے ہوتے, کچھ وقت پہلے تو شراب تک مل جاتی تھی. یہ میں آن ایئر بول رہا ہوں, جی بالکل کراچی یونیورسٹی میں. مجھے کینٹینز کے بھی نام پتہ ہے بھی ہے یہاں, اور جو ہے وہ مطلب مجھے ایک چیز کا وہاں کا پتہ ہے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا تھا. صرف کراچی یونیورسٹی کے اندر نہیں, این ڈی یونیورسٹی میں بھی مل رہی ہے, اردو یونیورسٹی میں بھی مل رہی ہے, ابھی بھی ہے. رینجرز نے کچھ چھاپے مارے تھے کراچی یونیورسٹی کے اندر, وہ شراب وغیرہ کی بوتلیں وغیرہ. ابھی بھی آپ شہزاد گیٹ سے آپ پیدل ذرا نکلیں, سائڈوں پہ آپ ذرا دیکھ لیں, مل جائیں گی آپ کو شراب کی بوتلیں بھی مل جائیں گی, بالکل ہے. لیکن کوئی وہی بات ہے نا کہ کاؤنسلنگ نہیں ہے. آپ میں نے شکایتیں کی تھی ڈین آفس کے اندر بھی کی تھی, میں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ایڈوائزر آفس کے اندر بھی شکایتیں کی تھی. تو ایک ہنس کے جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں کہ یار کس کس کو روکے گے. پروفیسر خود پی رہا ہوتا ہے, ٹیچر خود پی رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہوئے کینٹینس کے اوپر بیٹھ کے ٹیچرز سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, تو وہ بچوں کو کیا سمجھائیں گے کہ آپ جو ان چیزوں کی طرف نہ آئیں. باقی پھر جو چرس وغیرہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کا بھی یہی حال ہے اس وقت کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا یہ کیا ہے, فیشنیبل رکھنے کے لیے یہ چیز کی جاتی ہے. فرین, کیا سوچ ہوتی ہے جب ایک شخص یہ سب چیزیں کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کیا سوچتا ہے اسٹیٹس مینٹینس کرنے کے لیے؟ ان کو کہنا ہوتا ہے انجوائمنٹ ہے, ڈپریشن ہمارا ریلیز ہوتا ہے, اور یہ کہ فیشن ہے. اگر جیسے میرا گروپ تھا اس میں کچھ لوگ تھے جو کرتے تھے, میں نے کبھی نہیں کیا, میں نے ان کو بھی منع کیا. میں نے اپنے ایک فرینڈ کی اسموکنگ کی عادت بھی چھڑوائی. ان کا کہنا تم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہو یار, یہ تو لائف ہے. اور کچھ آنٹی ٹائپ ہو تم نا, جو نہیں کرتا اس کو آنٹی ٹائپ کہا جاتا ہے. بہت زیادہ کہا جاتا تھا مجھے, سارے دوست کہتے تھے کہ یار ایک کش تو لگاؤ, تم تو ہمارے مطلب اس مخلوق سے ہو نہیں, کیونکہ تم جو ہے یہ چیزیں نہیں کرتے ہو. اور پھر جو ہے وہ ایک اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو مطلب جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ تو یہ چیز بالکل جو ہے وہ مطلب ایک فیشن کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اور ایک مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ
साजिश भी है, और दूसरी बात ये कि जो है वो वहाँ पे सही। अच्छा, द पॉइंट इज कि एक और प्रॉब्लम भी ये है कि यहाँ आज जो है वो टीचर भी जो है ना वो अपने बच्चे को कुछ कहते हुए पहले घबराता है। एक तो ये सोचता है कि इतनी ज़्यादा फीस मैं इससे ले रहा हूँ, मैं नॉर्मल स्कूल्स की बात कर रही हूँ या मैं यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेजेस की बात करूँ। आज वो कहते थे ना बादब बामुराद बेअदब बेमुराद, वो वाली चीज़ रही नहीं। आज स्टूडेंट को ये पता है कि अगर मेरे टीचर ने मुझे कुछ कहा, मैंने जाके अपने बाप को बोलना है। मेरा बाप एक बड़ा आदमी है, उसने गार्ड्स भेजने मेरे साथ, और मैंने जाके टीचर को जो है वो सबक सिखा के आ जाना है। उसने सीखना नहीं है सबक उस्ताद से, वो खुद तैयार बैठे अपने उस्ताद को सबक सिखाने के लिए। जब आप इस मेंटालिटी पर चले जाएंगे और आप अपने बच्चे को परवान चढ़ाएंगे तो आप सोचें यहाँ माँ बाप का भी एक अहम किरदार अदा करता है कि तरबियत जो है ना वो हमने खो दी। ये बात मैं लास्ट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने इन सब की बात सुनी और यकीनन ये अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, बट द पॉइंट इज़ कि एट द एंड आपका बच्चा जो सोचता है, जो करता है, वो घर वालों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर वो नशे में भी मुब्तला हो रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लग जाती है, वो आइसोलेट होने लग जाता है, और माँ महसूस करती है उस चीज़ को। भूख का कम हो जाना, एग्रेशन बढ़ जाना। अगर वो वन व्हीलिंग करता है तो भी माँ को अंदाज़ा होना चाहिए। बाइक्स ऑल्टर हो रही होती, ऑल्टरेशन करा रहे होते, क्या ज़रूरत है कराने की? कराची की सड़कों पे ऑल्टरेशन वाली बाइक्स तो कोई नहीं चलाएगा ना, उसके लिए तो आपको फेज 8 जाना पड़ेगा। मैं चलाती नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है इन चीज़ों का, ठीक है। सो दानियाल, क्या कहोगे देखने वालों को, अपनी यूथ को क्या मैसेज दोगे आज के हवाले से? मैं सबसे तो पहले यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन सब फालतू काम से निकले, क्योंकि अभी हमारे पास इन सब फालतू काम का कोई टाइम नहीं है। क्योंकि अभी पाकिस्तान इस हालात से जा रहा है, और ख़ास तौर पर हमारा सूबा जो हमारा घर है सिंध, ये इस तरह दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। तो हम इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने पाकिस्तान के लिए कुछ काम करना होगा, अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ काम करना होगा, सोशली हमें बाहर आना होगा, हमें पॉलिटिक्स में आना होगा। कि ये नहीं कि हर अब कि पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है कि हमें पॉलिटिक्स में आके निज़ाम बदलना होगा। पॉलिटिक्स को इबादत की तरह समझ के करें और सिविक सेंस सीखिए। खुदारा बहुत शुक्रिया। फरीन आपका, मकसूद आपका बहुत शुक्रिया, दानियाल आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लूँगी, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करूँगी सलाम पाकिस्तान।